السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیڈرل بی ایریا، بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم آمین۔ آج ہم اپنے سبق کا ہم نے آدھا پورشن چھوڑ دیا تھا کہ وہ وقت کی وہ کرنے کے لیے، تو ہم وہ کور کریں گے بقیہ حصہ اس کا۔ اچھا، اتفاق یہ ہوا تھا کہ جب میں لکھنے بیٹھا، ابھی میں نے آ کے نوٹ کیا کہ ایک جو فعل کے متعلق جو وہ تھا وہ رہ گیا، شاید ہم نے اسم تک پڑھا تھا اور فعل کے متعلق نہیں پڑھا تھا، تو میں زبانی طور پر بتا دوں وہ جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ فعل ہمیشہ آپ کو پتہ ہی ہے، ہر دفعہ میں بتاتا ہوں 3 حرف کا ہوتا ہے، اور یہ وہ تو فعل کا جب لکھتے ہیں ہم، جب گردان لکھتے ہیں نا، تو اس کے اندر فاعل جو ہے کام کرنے والا چھپا ہوتا ہے، تو ہمیں پھر کام کرنے والا شو نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا، جب ہم کام کرنے والا شو ہو رہا ہو تو ہم ہمیشہ گردان کا پہلا صیغہ، یعنی ہوا والا جیسے نا، جیسے اکتب میں لکھتا ہوں تو اکتب لکھا ہے تو نہیں، سوری، یکتب وہ لکھتا ہے۔ اب یکتب چاہے لکھنے والا ایک ہو تب بھی یکتب لکھوں گا، لکھنے والے 2 ہوں تب بھی یکتب لکھوں گا، لکھنے والے 3 سے زیادہ ہوں تو وہ بھی یکتب لکھوں گا۔ لیکن جب اسمیہ جملہ آ جائے گا تو پھر ہم اس کو اس کے مطابق لکھیں گے۔ پر کیا کہ اگر ایک ہے تو جیسے ولدن ہے، ایک ہوا تو ولدانی 2 ہو گئے، اولادن 3 ہو گئے، اس طرح یعنی کہ ہوگا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فعل کے ساتھ فاعل اور فاعل کے پاس فعل سے متعلق جو بات ہو، یہ اس کے وہ ہوتے ہیں۔ تو 3 اس کے ہوتے ہیں، اور ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ ابھی خیر اس میں پڑھیں گے ہم لوگ، شاید اس میں پڑھیں گے کہ کتنے وہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک طرح ریپیٹ ہے، ریوائز ہے پچھلی کلاسوں کا، لیکن عربی زبان میں ہے۔ تو عربی سے کس طرح آپ اگر عربی بھی اٹینڈ کریں تو کس طرح بتایا جائے گا۔ ہم شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ وقت سے ہو جائے۔ الطلاب، لڑکوں نے کہا، نام مانے جی ہاں، فہمنا ہم نے سمجھ، والحمدللہ، یا حمد کے معنی تعریف اور شکر دونوں ہیں۔ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو تمام تعریف اور تمام شکر، ورنہ لفظ شکر اللہ بھی ہے، شکرہ بھی ہے اور حمدللہ، تو اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، دونوں معنی اس میں کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہم نے سمجھ لیا، ٹھیک ہے۔ جو لکھنا چاہیے تھا ویسے لکھا نہیں، کہ اللہ کا تعریف اور اللہ کا شکر۔ علی کہتا ہے، یا استاد ہو، اے استاد، قلتا تو نے کہا، قبل یومین انا بے شک، ثلاثتو، اور وہاں آپ دیکھیں گے ثلاثتو ہم لوگ بول رہے ہیں اس وقت یہاں پر، لیکن عربی جو ہوگا وہ کہے گا ثلاثہ۔ عثمان، تو آپ کہیں اگر عرب کنٹری عمرے کے لیے جائیں اور وہ ثلاثہ کہے اور آپ کہیں کہ یار یہ کچھ اور لفظ ہے، نہیں وہی اصل میں ٹھیک ہے، واضح ہوتی ہے عثمان، اس طرح۔ تو ثلاثہ تو اقسام جمع ہے، کس میں؟ ہمارے اس میں بھی اقسام جمع ہے۔ ما ہیا، ما مانے کیا، ہیا مانے یہ۔ اچھا، اے استاد، کلتا تو نے کہا تھا 2 دن پہلے، بے شک کلمہ یعنی کہ لفظ جو ہے، کلمہ لفظ کو کہتے ہیں،
کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کو. ثلاثۃ اقسام، 3 قسم کے ہوتے ہیں. ما ہیا، وہ کیا ہے؟ انا نسیتو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی کہہ رہا ہے. میں جو بتایا تھا آپ نے وہ بھول گیا ہوں. ہم نسیتو لکھا ہے، ہاں نہیں ٹھیک ہے. نسی مانے بھولنا. آپ نے دیکھا سورہ بقرہ کیا کہ انا نسینا واخطانا نے، تو میں بھول گیا ہوں. ہاں اس کو لیے کہ یہ کلمہ جو ہے مؤنث ہے. بولتے ہیں نا، بولتے زیادہ تر مؤنث ہوتا ہے. نسی تو ہاں ٹھیک ہے. مدرس کہتا من یعرف ھذا، من مانے کون، یعرف مانے جانتا ہے، ھذا یہ، یعنی یہ 3 قسم کون جانتا ہے؟ حاشم کہتا انا، میں. کہتے ہیں نا کوئی ہوگا ہاتھ سے میں کرتے ہیں، تو انا مانے میں، یعنی میں جانتا ہوں. اقسام الکلماتی، لفظ کی قسمیں، لفظ کی قسمیں. میں پورے ترجمہ کر رہا ہوں. الاسم و اور الفعل یا فالفعل والفعل والحرف، تو 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف، بس چوتھی کوئی نہیں. انگریزی زبان میں 8 ہوتی ہے نا، اسم، پریپوزیشن اور وہ سارے چیز ہوتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اس اسم میں کور ہوتی ہے. اور اسم اور فعل کی 2 بڑی آسان پہچان ہے کہ اسم جو ہے بغیر وقت کے ہوتا ہے. بیٹھ جائیے. اسم جو ہوتا ہے بغیر وقت کے ہوتا ہے، اور جہاں وقت کسی لفظ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ فعل ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے میں کہوں میں جاتا ہوں، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ حال میں جاتا ہوں، یا میں جاؤں گا، یا وہ گیا. یہ 3 زمانے آ گئے. تو یہ جتنے حرف ہوں گے جس کے معنی اس طرح ہوں گے، فعل ہوگا، یعنی ڈوئر نہیں، سوری کہنا چاہیے ایکشن ورک، ایکشن لفظ. ٹھیک ہے. تو لیکن جب اسم ہوگا، اگر میں کہوں کھانا، تو کھانے میں کچھ وقت نظر آ رہا ہے؟ نہیں نہ رہا. کھانا کوئی پتہ نہیں. لیکن اگر کھاتا ہوں کہوں تو بس تو حال ہو جائے گا. لیکن صرف کھانا جو ہے، نہانا، پینا، یہ سب جو ہے یہ کیا ہے؟ اسی میں، کیونکہ اس میں وقت نہیں ہے. تو 2 بالکل کلیئر وہ ہے کہ جب وہ فعل ہوگا تو اس میں ٹائم ہوگا، 3 زمانے ہوں گے، کوئی نہ کوئی ایک زمانہ ہوگا، وہ فعل ہے. فعل کے ساتھ فاعل بھی ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی فعل کے ساتھ فاعل، کام کرنے والا، جو کام ہے اس کا کام کرنے والا بھی کوئی ہوگا. اس کے بعد اس فعل سے متعلق جو بھی ہو آئے گا. ٹھیک ہے. تو حرف، وہ حرف جو ہے، آپ دیکھیں حرف کی کیا شان ہے. حرف کی بھی تعریف سنیں آپ، بہت سے لوگوں نے نہیں ہوتی. حرف وہ لفظ ہے یا وہ حرف ہے کہ جس کے معنی وہ خود بولے، آواز جس کو معنی سے ہم صرف کریں تو اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے. جیسے من معنی ہوتا ہے سے. اب میں کہوں من، یا میں اردو میں کہوں سے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے. ٹھیک ہے. یا الا کہوں، الا مانے تک کی طرف، یا کی طرف، کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. ٹھیک ہے. لیکن حرف کا استعمال اس وقت ہے جب تک اسم اس کو سپورٹ نہ کرے، جب تک فعل اس کو سپورٹ نہ کرے، تو حرف کے اپنی کوئی معنی یعنی انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. کلمہ نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے. اب جیسے من المسجد، اب سمجھ میں آ گیا، مسجد سے، المسجد البیتی، گھر تک. تو اب بات سمجھ میں آئی، کیونکہ بیت گھر اسم آ گیا. ٹھیک ہے. مسجد اسم آ گیا، تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں. یعنی ایک فہم جو ہے ذہن میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس نے بتایا یہ 3 حرف کے بتایا کہ اس نے حاشم نے. تو میں درس کے ہاتھی، یعنی مجھے دو، ہاتھی مانے دینا، دو. ہاتھی مثال دیجئے. ٹھیک ہے. مثالن جو ہے کہ بابا
آتی مثالاً لکل واحد منہا، یعنی ہر اسم، یعنی اسم کی، فعل کی اور حرف کی، یا امرو، تو ان میں سے ہر ایک کی مثال جو ہے امرو کہتا ہے علم اس میں، یعنی نحو، یعنی اسم کی مثال یہ ہے کتابن، ایک کتاب، وا مانے وا بھی وہ ہے حرف، وا قلم، ہاں اصل میں عربی زبان میں ہم تو کہتے ہیں نا ایک مسجد اور گھر اور کر کے آخر میں اور لکھتے ہیں، لیکن عربی زبان میں کتاب وا قلم وا طالب وا رجل وا مدرس، یعنی یہ جو ہے یہ اسم ہے جو اس کی مثال ہی ہوگی۔ اسم کی کیا مثال ہے؟ کتاب قلم قلم، اس کی معنی پتہ ہے آپ کو؟ کتاب قلم، اچھا اس کا معنی عام طور پہ ایک قلم، ایک کتاب، ایک قلم، ایک طالب علم، ایک آدمی اور ایک عمر۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو ایک، اس لیے کہ یہ نکرہ کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ نکرہ۔ اور اس کو جب بھی ہمیں معرفہ بنانا ہوگا ہم کہیں گے الکتاب دی بک، القلم دی پین۔ ہمارے میں اصل میں دی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اردو زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، ہم صرف کہ کتاب، ٹھیک ہے؟ تو وہ طالب، اسٹوڈنٹ، رجل آدمی، مدرس ٹیچر، ٹھیک ہے؟ والفعل نہ، فعل کی مثال کیا ہے؟ خرجہ، وہ گیا۔ اب اس میں جو ہے چھپا ہوا کون ہے؟ فاعل، فاعل جو ہے چھپا ہوا ہے، تو دیکھتے نہیں ہو بنانی ہے۔ والفعل نحو جو ہے خرجہ یعنی وہ نکلا، وسجدہ اس نے سجدہ کیا، ویجلس وہ بیٹھا، یعنی اس ہر لفظ میں جو کام کرنے والا ہے اس کے اندر ہے۔ یجلس وہ بیٹھتا ہے، یہاں تو خرجہ وہ نکلا، سجدہ اس نے سجدہ کیا ہے ماضی کا، یجلس وہ بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے؟ ویغسل وہ دھوتا ہے، واکتب واکتب اور تو لکھ، یہ امر ہے، یہ مضارع ہے، یہ مضارع ہے، یہ ماضی ہے۔ کہاں پر؟ ہاں ایک زبر ہوگا، اور فعل جیسے وہ نکلا، اس نے سجدہ کیا، وہ جیسے وہ بیٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، وہ دھوتا ہے۔ اور جو یہ ہے وقتب وقرا، یعنی تو پڑھ، یعنی تو لکھ، سوری، اور تو پڑھ، ٹھیک؟ وہ حرف نحو، اور نحو کی مثال یہ ہوگی فی مانے میں، الا مانے اور الا تک، وہ من مانے سے، وہ اور نام ہاں، اور لا مانے نہیں، وہ لن مانے ہرگز نہیں، وہ لم مانے نہیں، وہ تین لگاتے ہیں جب ہمیں کنفرم کے فیوچر بنانا ہو، پھر اس کا ترجمہ نہیں ہوتے ہیں۔ کما فی جس طرح یہ اس میں ہے، ساکلو میں کھاؤں گا، ساکلو سا لگ گیا تو اس کے معنی میں کھاؤں گا، اب کھاتا ہوں نہیں ہوگا، جب تک تین نہیں ہٹے گا اس کے معنی کھاتا ہوں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تین لگا کے وہ کرتے ہیں۔ وہ حرف جیسے فی، الا، من، نام، لا، لن، لم اور تین جیسے میں کھاؤں گا، ٹھیک؟ المدرس کہتا ہے احسنت، بہت اچھے، یعنی کہ شاندار، یعنی شاباش، یہ سب معنی کیے جاتے ہیں۔ احسن معنی ہوتا ہے اچھا، احسن تو بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ۔ یا امرو ہوتا ہے استری ہوں، ہم کہتے ہیں استراح کر رہے ہیں، آرام کرنے کو کہتے ہیں، استری ہوں قلیلا، تھوڑا سا آرام کرو۔ نبدؤ ہم شروع کریں گے، نبدؤ ہم شروع کریں گے، نبدؤ ہم شروع کریں گے، درس الجدید نیا سبق، فی حصۃ القادمہ اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ آگے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم شروع کریں گے، قادمہ مانے آگے جو آئے گا، اگلی کلاس، آگے والا، ٹھیک ہے؟ بہت اچھے شاباش، تم لوگ تھوڑا آرام کر لو، انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں نیا سبق
شروع کریں گے. آ مانے ہوتا کیا؟ رجا مانے واپس ہوا. کون ہوا؟ اب مدیرو دیا ہوا ہے. یہ دیکھیے فرسٹ فارم ہے. ٹھیک ہے. اگر میں ہوتا آ رجا مدیرانے تو کیا دو واپس ہوئے. ٹھیک ہے. لیکن رجا رہا. اگر میں کہتا مدیرون تو وہ سب رجا استعمال واحد کا یہی ہوتا رجا. ٹھیک ہے. تو آ رجا کیا وہ واپس ہوا. مدیر ان کا پرنسپل ہوگا. ٹھیک ہے. من مکتے یہ نون نہیں پڑھا جائے گا, اس کے ساتھ مل جائے گا من مکتے یا استاد. کیا جو ہے پرنسپل ہمارے یا ہیڈ ماسٹر ہیں یا جو بھی ڈائریکٹر ہیں کوئی بھی ہے, کیا وہ مکہ سے واپس آئے استاد. ٹھیک ہے. لما کے کیا معنی بتائے تھے؟ نوٹ یٹ, انکاریہ ہے. لما نوٹ یٹ. اور کیا کرے گا؟ لم کی طرح اس کے جو معنی ہے وہ ماضی میں کرے گا. لم اور لما جب بھی آئے گا تو بے شک مضارع کا صیغہ استعمال ہوگا, لیکن اس کا ترجمہ جو ہے اس میں ہوگا. اور دوسری چیز کیا ہوگی کہ اگر وہ رفع ہوگا تو اس کا اعراب جو ہے سکون میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. کہیں چلو آگے چل کے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ جیسے ذہبو لکھا ہے تو میں لکھوں لما ذہب تو اس کا مطلب ابھی تک نہیں گیا. وہ آنے کے لما یذہب وہ ابھی تک نہیں گیا. ٹھیک ہے. لما آنے کے بعد میننگ چینج ہوئی اور جو یذہبو تھا وہ سکون میں چلا گیا ذہب. ٹھیک ہے. آگے آپ کو اور وہ کلیئر کر دیں گے انشاءاللہ. تو کہاں بات کریں؟ ہاں لما نوٹ یٹ. سا میں نے بتایا تھا جیسے ہم نے کہ سا لگتا ہے تو وہ معنی کس میں ہوتا ہے؟ فیوچر میں. سا یرجع نہیں واپس آئے گا. نہیں لکھا ہے. لما نوٹ یٹ ابھی تک نہیں آیا. یہ دوسری بات شروع ہو گئی. یہاں سے دوسری بات شروع ہے کہ وہ آئے گا. سا یرجع وہ آئے گا. ٹھیک ہے. سین کی وجہ سے وہ مستقبل ہے. سا یرجع وہ آئے گا بعد یومین 2 دن بعد انشاءاللہ. وہ ابھی تک نہیں آئے. وہ 2 دن کے بعد واپس آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور درسو کہتا آمانے تو کیا نبداؤ کیا ہم شروع کریں درسا سبق کو. درس پانچ سبق کہتے ہیں جدید نیا سبق کو شروع کریں. 5 منٹ بعد اس نے وقت دیا تھا تھوڑا سا انتظام کرنے کا. 5 منٹ کے بعد پھر نا استاد نے کہا کیا اب ہم شروع کریں نئے سبق کو. تو طلاب محلن کا انتظار رکے وقفہ دیں تھوڑا رکے ٹھہریے گا. ٹھہریے جب رکے نا محلن کسی کو کہنا ہو انتظار رکنا زیادہ محلن. آپ کہیں عمرے پہ گئے ہیں کہیں گئے ہیں تو کہنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا محلن تو محلن یا استاد ذرا ٹھہرے استاد رکے تھوڑا سا استاد. لما نوٹ یٹ ابھی تک نکتب ہم نے ماں کتبتا جو دیکھیے ماں مانے ہوتا کیا جیسے واٹ مانے کیا ہوتا کیا. اور ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں دس از دا پین واٹ آئی براٹ ایسٹرڈے. جب واٹ بیچ میں آیا تو اس کے معنی کیا ہوا جو. ٹھیک ہے نا. جب واٹ بیچ میں آیا تو اس کے معنی کیا نہیں ہوتا. اسی طرح عربی میں جب ماں بیچ میں آتا ہے درمیان میں تو اس کے معنی ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر جو لکھا ہے لما نکتب ابھی تک ہم نے نہیں لکھا. ماں جو کتبتا ٹھیک ہے. کتبتا تو نے لکھا علی سبور علی مانے بورڈ کہتے ہیں سبورا. سبورا تو بلیک بورڈ کو کہتے تھے. اب بورڈ وائٹ. ٹھیک ہے. 2 سوال جو کریں گے تاکہ کہ ٹائم کم ہو اس کو ہم اگلی کلاس میں کور کریں گے تمام تمارین کو تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے کہ لمحہ آنے کے بعد کیا کرتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں. آپ خود پریکٹس کریں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. جب پڑھیں تب سمجھ میں آئے یا بولنے کی کوشش کریں
تب سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے نا. تو تمارین تمرین ہوتا ہے کیا؟ ایکسرسائز. تمرین مانے ایکسرسائز. تمارین اس کی جمع ایکسرسائزز، مشقیں. ٹھیک ہے نا، مشق اور مشقیں. پہلا عجب، جواب دیں ان اصالتا آتی آتی. ان کے بارے میں جو ہے سوال کیا ہے کہ جواب دیں جو دیے گئے ہیں. اب میں صرف پڑھوں گا، مانی آپ اسی میں لکھا نہیں ہے. اینا ذہبا ہارون، کیا مانے ہوا؟ ویری گڈ. وہ اصدقاؤہ، ساتھی، دوست، کلاس فیلو، سب کے دو. ٹھیک ہے. اچھا جواب کیا؟ میں جواب لکھ لیا اسے. ہم ذهبوا الی مطاری. ہم مانے وہ لوگ، ذهبوا گئے، الی مطار ایئرپورٹ، وذاک اور اس کے دوست، یعنی وہ اور اس کا دوست جو ہے وہ ایئرپورٹ گئے ہیں. لیما، لیما مانے کیا تھا؟ کیوں. لیما مانے ہوتا کیوں. ٹھیک ہے. لیما لم نہیں. ویری گڈ. لیما لم یکتب. لم کے بعد یہ یکتبو تھا لیکن لم آنے کی وجہ سے یکتب ہو گیا. یہ تبدیلی آتی ہے. لم یکتب ہو گیا، حالانکہ یہ مضارع ہے، فیوچر اور پریزنٹ ٹینس، لیکن لم رنگ کے بعد یہ ماضی میں چلا جائے گا. لم یکتب علی، علی یو نیل واجبات. یہ جو طریقہ کار ہے اس طرح جب دو آتا ہے اس سے علی یون، پھر کیسے پڑھیں گے اسے سکون سے؟ تو اس کو نون وقایا کہتے ہیں. نون وقایا لگا دیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے، نون قطنی. قطنی نون قطنی کہتے ہیں، چھوٹا نون. ٹھیک ہے، چھوٹا نون لگا دیتے ہیں. تو اصل میں علی یون میں نون آتا ہے لیکن اس میں زیر نہیں ہوتا، اس میں زیر لگتا ہے. نون زیر والی، نون قطنی زیر والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو لم یکتب علی یو نیل واجبات، کیونکہ اس میں علی نے نہیں لکھا تھا واجبات، اسکول کا کام، ہوم ورک. ٹھیک ہے. واجبات میں ہوم ورک جو گھر کے کہتے ہیں اسکول والے دیتے ہیں کہ گھر سے کام کر کے رہ گیا، عربی میں اس کو واجبات کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتا ہے کیوں کہتا ہے لم یکتب علی، علی نے نہیں لکھا واجبات، لأنہ نہیں کیونکہ، لأنہ کیونکہ وہ، لأنکا کیونکہ تو، لأنہا کیونکہ وہ مؤنث، لأنکی کیونکہ تو مؤنث، لأننی کیونکہ میں، مؤنث نہیں کیونکہ میں، مؤنث بھی میں، دونوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے صحیح چلو. تو لأنہ کیونکہ لم یفہم، ہاں لم یفہم وہ نہیں سمجھا، درسا درس کو، مفعول ہو گیا درسا، نصب میں درسا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ہو گیا تھا. اب یہ کہ تھوڑا سا یہاں آ جائیں، آپ کی پریکٹس کرا دوں تھوڑا سا، اس کے بعد اس کو کلاس کو ختم کرتے ہیں. اس کے معنی آپ کو پتہ ہے؟ فاہمہ، فاہمہ مانے وہ سمجھا. اس کے اندر فاعل موجود ہے، یہ کون ہے؟ فعل ماضی ہے. فاہمہ وہ سمجھا. ٹھیک ہے. اس کی جمع کیا ہے؟ فاہمو، وہ سمجھ گئے. تو اب یہاں دیکھیں گے اور یہاں واحد میں ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. فاہمت وہ مؤنث سمجھی ایک. ٹھیک ہے. فاہمنا، ٹھیک ہے. فاہمتا تو سمجھا. فاہمتم، فاہمتی، فاہمتنا، ویری گڈ. فاہمتو، فاہمنا. ٹھیک ہے. ماضی میں آپ دیکھیں، آپ کے ترجمہ ماضی میں کیا. اب آئیے
ان کے دو معنی ہوتے ہیں مضارع کے. کون کون سے؟ ایک حال اور ایک مستقبل، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس. لیکن ہم نے ایک بتایا کہ جب ہمیں یہ کنفرم کرنا ہو کہ اس کو جو ہے مستقبلی میں کرنا ہے، پریزنٹ میں نہیں کرنا، تو ہم تین لگاتے ہیں. اور کوئی فیوچر دور والا ہوگا تو ہم صوفہ لگائیں گے. ٹھیک ہے، تین لگائیں گے ابھی، یہ یعنی کہ ابھی وہ کریں ہمیں جو کام ہو رہا ہے. لیکن صوفہ یعنی کہہ رہے فیوچر پاسٹ، فیوچر پرفیکٹ، سوری فیوچر پرفیکٹ. ٹھیک ہے، تو یفہم مانے یہ اس کی جمع ہے، یفہمون وہ سمجھتے سنیں. اس میں سب کا نکال کے اور اکیلے کا یوز کر سکتے ہیں. یفہم وہ سمجھا، یفہمون وہ سمجھا. تفہم تو سمجھی، تفہم تو سمجھی. یفہمنا وہ سب سمجھتے ہیں. تفہم تو سمجھا مذکر، تفہم تو مذکر سمجھا. تفہمونا ٹھیک ہے، ہاں. تفہمینا تو سمجھ سمجھتی ہے سمجھے گی. ٹھیک ہے، اور تفہمنا تم سب سمجھتے ہو یہ سمجھو. افہم نفہم. اچھا، ایک چیز یاد رکھے گا، میں لائن کھینچ دے رہا ہوں. یہ وہ ہے اور یہ اس کا چاہے کوئی حرف آ جائے یا کچھ آ جائے، یہ اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اس لیے اب میں اس لیے تھوڑا سا پریکٹس کرا رہا ہوں آپ کو. یہاں میں کہتا ہوں لم، یف کیا آئے گا؟ لم یہاں لگاؤ تو یہاں کیا چینجنگ آ گئی؟ نہیں، اس میں چینجنگ کیا آئے گی؟ اس میں کیا چینج کریں گے؟ میں اگر لم لکھ دیتا ہوں، لم، ہاں بولیے. یفہم سکون آئے گا تو یہاں پہ کیا سکون ملے گا، اور اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ ماضی کے. لم یفہم وہ نہیں سمجھا، وہ نہیں سمجھا یعنی ما فہم، ما مانے نہ نہیں تھے. اس کو جب بناتے تھے تو ہم ما کر دیتے ہیں. ما فاہمہ وہ نہیں سمجھا. ٹھیک وہی معنی آتے ہیں کہ جب لم ہو جاتا ہے، لیکن لم جو ہے ما سے زیادہ مضبوط اور تگڑا ہے، زیادہ ہے، اور لن اس سے زیادہ تگڑا ہے. ٹھیک ہے، حرف لن جو ہے، تو لم جو ہے لم یفہم. ٹھیک ہے، تو اگر یہاں ہوگا، لم یہاں پر ہوگا تو ہم نے کیا بتایا کیا ہوگا؟ کیا کریں گے؟ یہاں پر نون گرا دیں گے. جتنے نون گر جائیں گے، اور میں نے نشان جہاں لگایا وہ نہیں گریں گے. ٹھیک ہے، تو لم کیا ہوگا؟ واہ ہوگا. کیا ہوگا؟ لم یفہمو، نون گر گیا نا. ٹھیک ہے، تو لم یفہمو. اور یہاں کا لم تفہم کیا آ جائے گا؟ سکون، وہ نہیں سمجھی. اسی طرح لم جب ہوگا، یہ مؤنث ہے اور یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، تو لم تفہم تو نہیں سمجھا. اور اگر ہم یہاں کہیں گے لم یفہمنا تو اس کے معنی کیا ہوگی؟ نون نہیں ہٹے گا اس میں، کیونکہ یہ مؤنث کا جمع ہے، یہ بھی مؤنث کا جمع ہے. ہاں، وہ لوگ نہیں سمجھی، وہ لوگ نہیں سمجھی ماضی میں. ٹھیک ہے، اور یہاں ہوگا لم تفہمو، لم تفہمو تو تم لوگ نہیں سمجھے. نون گرا ہے نا، ہاں تم لوگ نہیں. ٹھیک ہے، اور یہ واؤ کے ساتھ گرامر کے لیے الف بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہے. تفہمینا تو سمجھتی ہے یا سمجھے گی. ٹھیک ہے، لیکن لم تب نون گر جائے گا، تفہمی، لم تفہمی تو نہیں سمجھی. اور لم تفہمنا یہ اس میں گرے گا نہیں، کیونکہ جمع ہے مؤنث، جمع مؤنث ہے، اس کا نون نہیں گرتا ہے. تو لم تفہمنا تو تم لوگ نہیں سمجھی، معنی چینج ہو جائیں گے لیکن نون نہیں گرے گا.
لیکن ہمیں بتا رہا یہ کہ لم جو ہے یہ ماضی میں اس کا ترجمہ ہوگا. لم کیا آئے گا؟ لم افہم، میں نہیں سمجھا. ہاں. لم نفہم، ہم نہیں سمجھا. ایک چھوٹا سا آپ پڑھتے ہیں بہت زیادہ، قالا، قالا مانے اس نے کہا. اصل لفظ جو ہے کیا ہے؟ قوالا. ٹھیک ہے. قول ہوتا ہے نا، قول، اس کو جب قول مانے اسے میں قول بات، لیکن جب تینوں پر زبر آ جائے قوالا تو وہ ماضی بن گیا. لیکن واو اور یہ اس کو کہتے ہیں حرف علت. میں پڑھایا تھا تھوڑا سا، تو وہ اس کو گرا دیا جاتا ہے کہ اگر اس سے پہلے زبر ہو، فے کلمے پہ زبر ہو تو اس کے بعد واو پہ زبر ہے تو واو کو ہم گرا دیں گے. اور یہ کہتا میرے مطابق یہ حرف لائیں، تو زبر کے بعد کیسی ہوتی ہے؟ الف کی. زبر کے بعد الف کی، پیش کے بعد واو کی، زیر کے بعد یہ ہوتا ہے نا. جیسے بے واو بو، بے پیش بو، بے الف با اور بے زبر با، بے زیر بی اور بے یہ بی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے ساؤنڈ میں یہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فے کلمے پہ اگر زیر ہے، زبر ہے، تو واو جو ہے وہ الف میں تبدیل ہو جائے گا، اس لیے قالا ہوا. یہ دیکھ رہے ہیں، اس کے تیسرے حرف پہ کچھ نہیں ہے، قالا. ٹھیک ہے. اسی طرح اب جب قالا ہوا اور اس کو قالت کو وہ مؤنث کا تے پہ سکون آ جائے گا. قالت، قالا اس نے کہا، قالت اس مؤنث نے کہا. قلتا تو نے کہا، قلتی تو مؤنث نے کہا، قلتو میں نے کہا. آج اس کی جمع کیا ہوگی؟ قالا کی قالو، ان سب نے کہا. اور اس کا نان آتا ہے لیکن نہ، قلنا اس مؤنث نے کہا. قلتا تھا، جمع کیا ہوگا؟ قلتم، تم سب نے کہا. قلتی تھے مؤنث، قلتنا تم سب مؤنث ہیں. قلتو مانے میں نے کہا، قلنا مانے ہم سب نے کہا. یہ تھوڑا سا وہ تھا کہ میں نے ایسے ہی ٹچ کرنے کے لیے. اسی طرح یہ قوم ہے، قوم کو یہاں پہ لائیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قاما، قد قامت الصلاۃ. قاما کہتے ہیں، واو نہیں پڑھتے. الف قاف پہ زبر ہے، الف پہ الف پرولونگیشن کے لیے ہوتا ہے. قاما، قد قامت الصلاۃ کہتے ہیں. تو اسی پیٹرن پہ اشارہ ہو جائے گا. اب یہ بتائیں کہ کوئی میں اسی پہ اینڈ کر رہا ہوں کہ تاکہ وقت آپ لوگوں کا قیمتی بھی ہے. وہ الحمدللہ ہم نے وقت ختم کر لیا.